حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا اظہار کرنا اور مرتے دم تک آپ کی محبت میں سرشار رہنا، اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت و عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کی جائے، اس کا معیار کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ رسول سے محبت کی جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج کی گفتگو میں یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو محبت کی جاتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ دنیاوی معاملات میں کوئی مفاد ہوتا ہے تو انسان اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اس مفاد کے حصول کے لیے۔ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے لالچ کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جہاں تک تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے، آپ کے ساتھ محبت یہ بے معنی تو ہو نہیں سکتی، بے فائدہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، آپ سے عقیدت رکھنے والا ہے، وہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اس کے بہت سارے نتائج دیکھے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے بیش بہا ثمرات ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کا اظہار یہ سب سے بڑھ کر ہے، جس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ اور یہ محبت انسان کے عمل سے نظر آتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کی پیروی کرے گا، اپنے ہر عمل میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا۔ اسی کو متبع سنت بھی کہتے ہیں، اسی کو رسول سے محبت کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، وہ محبت کی جو بنیاد ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے رسول سے بھی محبت کرے گا تو وہ ایماندار کہلائے گا۔ رسول چنا کس نے؟ منتخب کس نے کیا؟ رسالت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی محبت، اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور رسول کی محبت تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر۔ اگر وہ رسول کے علاوہ کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، تو اس کی وہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہونی چاہیے کہ اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول
ان کے احکامات سے محبت ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو ماننے والے ہیں، جو اہل ایمان کہلاتے ہیں، ان سے محبت کرنا دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے محبت قائم ہوتی ہے۔ اس میں انسان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کے ساتھ جو دینی محبت پروان چڑھتی ہے، اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، کوئی دنیاوی مقصد، منفعت یا کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کسی بھی معاشرے میں جو مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور میل جول ہوتا ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جو برادری ہے، قوم، قبیلہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کسی بھی جماعتی حلقے میں جو لوگ آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہوتا ہے، اور دین اس محبت کی تعریف کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیونکہ سب سے بڑھ کر ہے، تو یہ سب سے بڑھ کر جو محبت ہے اگر وہ انسان کے اندر موجود ہو تو وہی دراصل ایمان کا حصہ کہلاتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ خونی رشتے ہیں، یہ محبتیں اپنی جگہ پر، یہ محبتیں بھی اللہ ہی نے ڈالی ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے وہ ان تمام محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور ایک طرف آپ کی اولاد ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، دنیا والے ہیں، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر آپ نے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، اہل و عیال کو، خاندان والوں کو ترجیح دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں جن کی بات کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، اور اگر آپ سب کو ٹھکرا دیں کہ یہ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا، جو میری ان سے محبت اور عقیدت ہے اس میں کمی نہیں آ سکتی، تو یہی دراصل سچی محبت ہے، جس کا عملی نمونہ اس امت کے اولین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کیا۔ کتب احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بھرے پڑے ہیں، عملی مظاہرہ جو انہوں نے پیش کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور کوئی چیز بھی آڑے نہیں آئی، رکاوٹ نہیں بنی، وہ محبت پر پورے اترے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو وہ تمام کے تمام نفوس قدسیہ محبت میں سرشار تھے، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ جو رہتی دنیا تک کے لیے انسان
ان کلمات کے قرآن مجید کے اندر تلاوت کرتا رہے گا اور اس اعلان کو کرتا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیسے کریں؟ اپنے ماں باپ کے، خاندان والوں کے ہم کبھی سامنے ہوتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان سے جو ہمارا ایک تعلق یا محبت ہے اس کا اظہار تو ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان محبت کیسے کرے، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کی محبت موجود ہونی چاہیے۔ نبی کا نام لیا جائے تو احترام کے ساتھ، نبی کی بات کو سنا جائے احترام کے ساتھ، نبی کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو کہ یہ میرے پیغمبر کی بات ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، اگر کسی شخص میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ جیسے آپ کسی بھی چیز کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشین اور آلہ ہوتا ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار شریعت نے اس کے لیے بھی ایک کسوٹی بنائی، اس کے لیے بھی ایک معیار بنایا، کیونکہ موجودہ معاشرے میں ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، اور دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں وہ اپنے دعووں پر اس قسم کی کہانیاں بھی آپ کو سنائیں گے کہ اس کو تو صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ کبھی اللہ کے رسول اس کو خواب میں نظر آئیں گے، وہ اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں نکلتا، وہ لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرے گا اپنے آپ کو دنیا میں منوانے کے لیے کہ جی میں محب رسول ہوں۔ تو یہ بات یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے، سچی محبت، اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ محبت آپ کے کردار سے نظر آئے گی، آپ کے عمل سے نظر آئے گی۔ اور اس کے لیے مثال کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا، عملاً ثابت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ سچی محبت کرتا ہے، اس کے لیے نہ اس کو نعرے لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو دعوے کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پمفلٹ اور بینر لگانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا جو کردار ہے، اس کی جو سیرت ہے، اس کا جو اخلاق ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے جو اعمال ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ہم نے رسول کو بھیجا کہ یہ تمہارے لیے رہنما ہے، تم اس کے پیچھے چلو گے، اس کی بات کو مانو گے۔ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ تو فرمایا جس نے ہمارے رسول کو مانا اس پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس پر ایمان لانے کے بعد اس نبی کو تقویت دی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں،
آپ کی یہ دعوت، آپ کا یہ پیغام، آپ کی یہ تبلیغ، ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں حصے دار بننا چاہتے ہیں۔ نبی کے ساتھ مل گئے، نبی کو قوت دی، تقویت دی۔ وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی مدد کی، جہاں ضرورت پڑی نبی کی مدد کرنے کی، جہاں ضرورت پڑی خرچ کرنے کی، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، نبی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس چیز کی پیروی کرنے لگ گئے، اس شریعت کو ماننے لگ گئے، جو شریعت، جو دین اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو دین اور شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین کے پیروکار بن گئے۔ اپنا مذہب، اپنا مسلک سب کو چھوڑ دیا، صرف نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے قافلے میں شامل اور شریک ہو گئے اور نبی کی بات کو ماننا شروع کیا، اس کی پیروی میں لگ گئے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں، محبت میں پورے ہیں، عقیدت میں پورے ہیں، احترام و تعظیم میں پورے ہیں، اس بات کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، جو اللہ نے دین اتارا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نور کا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس کی پیروی کریں جو نور ہے، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ جو اللہ نے اتارا اس رسول کے ساتھ۔ یہاں نور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبویہ کو کہا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث کو نور کہا گیا، اس رسول پر جو ہم نے نور اتارا، یعنی دین اتارا، وحی اتاری، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے۔ قرآن مجید کی انہی آیات کو پڑھ کر لوگ سیدھے سادے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے نبی کو تمہارے لیے نور بنا کے بھیجا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر الگ کیا اور آپ پر نازل ہونے والے دین و شریعت قرآن و حدیث کو الگ ذکر کیا اور اسی کو نور قرار دیا۔ نور رسول کو نہیں کہا، رسول پر آنے والی جو وحی ہے، جو شریعت ہے، اللہ نے اس کو نور قرار دیا۔ وہ نور کیوں ہے؟ اگر آپ عرب کی اس حالت کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، تو وہ جہالت میں تھے، وہ ضلالت میں تھے، وہ گمراہی میں تھے، وہ اندھیرے میں تھے۔ اس ضلالت و گمراہی و اندھیرے سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنی وحی کو نور قرار دیا کہ ہم نے اس کو روشنی بنا کر بھیجا دین کو، تاکہ وہ جہالت کی گمراہیوں کو مٹا کر ختم کر دے اور معاشرے کو منور کر دے۔ تو معاشرے کے اندر جب نور پھیلے گا، دین پھیلے گا، اس سے جہالت اور گمراہی، ضلالت اور اس کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں محبت کرنے والے لوگوں کے ایمان کی مٹھاس کا ذکر کیا۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ سے یا اپنے بچوں سے سچی محبت کرتا ہے، سچی محبت، دل سے محبت، تو کئی دفعہ آپ محسوس کرتے ہوں گے، کئی دن کے بعد جب آپ اپنے گھر لوٹتے ہیں، اپنے بچوں کو جب اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں کہ وہ جدائی ختم ہوئی، آج اپنے بچوں سے میں ملا، بچوں سے آپ پیار کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور وہ ٹھنڈک آپ محسوس کرتے ہیں۔ دراصل یہ اللہ نے جو ہمارے دلوں میں رشتوں کی محبت ڈالی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ تو ان تمام محبتوں سے
بڑھ کر محبت ہے جس کا دین تقاضا کرتا ہے۔ اگر وہ محبت ہمارے اندر پیدا ہو جس کا تقاضا دین کرتا ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر وہ محبت پیدا ہو تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ایمان کی مٹھاس بھی پائے گا اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ وہ کیسے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر موجود ہوں گی، اس میں پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، ایمان کی مٹھاس کو چکھے گا۔ ان میں سے ایک کا ذکر کیا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہو دنیا میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت پوری دنیا سے بڑھ کر ہو، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کے دل کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے، آپ اس کو کیسے چیک کریں گے؟ آپ کے سامنے کوئی بندہ بات کرتا ہے اللہ کے خلاف، اگر تو اس کی بات کو سن کر آپ برداشت کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ محبت کمزور ہے جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کہ میرے رب کے بارے میں یہ بندہ گستاخی کر رہا ہے اور میں خاموش ہوں؟ نہیں، آپ کو اس کو چپ کرانا ہے، اس کی زبان کو بند کرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہاری باتیں بکواس ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں میدان جہاد کے اندر مشرکین نے اللہ کے متعلق جو گستاخی کے کلمات کہے تو صحابہ کرام نے فوراً اسی طرح ان کا جواب دیا اور ان کو لاجواب کیا۔ اور اگر یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی کہتا ہے، اپنی زبان استعمال کرتا ہے، تو پھر آپ سن کر خاموش ہوں یا اس کو برداشت کریں تو سمجھ لیجئے کہ محبت کمزور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی گستاخی، کوئی توہین، ایک جملہ، ایک نقطہ بھی ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان برداشت کر رہے ہیں، مسلمان خاموش ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کی محبت جو ہونی چاہیے تھی، یہ ابھی تک یہ بندہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو کہیں بھی خاموش نہیں رہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، لیکن قانون بنانے والے جو ادارے ہیں اگر ان کے اندر بھی ایمان ہے تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنے فیصلے مؤخر نہیں کریں گے، وہ فوراً عدالت قائم کریں گے اور اسی وقت نقد بہ نقد فیصلہ ہوگا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہوا۔ آپ کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے اگر قلعوں میں داخل ہو گئے تو آپ کے صحابہ کرام قلعے کی دیواریں پھلانگ کے اندر پہنچے، جب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی گردن کو کاٹ نہیں دیا۔ یہ رسول کے ساتھ محبت اور عقیدت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو زبان تو آپ کے پاس بھی ہے، آپ کو جواب دینا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے، اور ان کا دفاع کرتے ہوئے آپ نے معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے متعلق زبان نہیں کھولے گا۔ اگر زبان کھولے گی تو پھر وہ زبان کاٹ دی جائے گی۔ قانون موجود ہے، دستور موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، مگر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو فیصلے ہوں گے، رسول سے محبت ہوگی تو عمل ہوگا، اور آج سالہ سال گزر جاتے ہیں، فیصلے اور ان کی فائلیں ویسے ہی پڑی ہوتی ہیں۔
یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں سچا نہیں ہے وہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہر مسلمان آپ کے عزت و احترام اور دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہو۔ کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی وہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں اپنی زبان کھول سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہر مومن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کیونکہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی سے کچھ نہ کچھ محبت رکھتا ہے۔ بہت سارے مسلمان تو وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے، کرنی کیسے ہے اور ہم کیسے کریں۔ ان علامات کو جان کر ہی شاید ہم بیدار ہو جائیں کہ کلمہ پڑھا سالوں گزر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کیسے کی جانی چاہیے۔ اسی محبت کی بنیاد پر کیونکہ ایمان کے درجات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کئی درجات ذکر کیے ہیں، اور ہر شخص اپنا محاسبہ خود ہی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا، چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر میرے نبی کی کتنی محبت ہے۔ مگر اس کی علامات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ کا جو ماننے والا ہے اس کو بھی وہی چیز پسند ہونی چاہیے۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے آپ کے ماننے والے کو بھی وہ چیز پسند نہیں کرنی۔ جو طریقہ، جو سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں عملاً کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کی سنت ہے، اور میں اس سنت سے اگر دور ہوں تو مجھے نبی کی اس سنت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیونکہ سب سے بڑھ کر کرنی ہے انسانوں میں، تو جب دنیاوی معاملات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں متصادم ہوتے ہیں تو پھر آپ کا امتحان ہے۔ اب آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور دوسری طرف آپ کے دنیاوی معاملات اور دنیاوی مقاصد ہیں۔ یوں سمجھیے ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ کس کو خوش کرتے ہیں، کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر تو دنیا کو ٹھکرا کر نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں کہ میں سنت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تو یہ آپ کی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کی اطاعت کو آپ نے لازم کیا اور سنت کو لازم جان کر آپ اس پر عمل پیرا ہوئے، اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں جانتے ان کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کسی معتبر اور مستند کتاب کا مطالعہ کریں، جیسے الرحیق المختوم۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، ایک دفعہ اس کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس نبی اور جس پیغمبر اور جس رسول کو آپ مانتے ہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے اور اس کا اخلاق کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، جو آپ کی توقیر ہے، وہ کی جائے، اور وہ سب سے بڑھ کر ہو۔ آپ کا نام لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، جیسے کوئی نام لیتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ سنیں تو آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ میرے پیغمبر کی بات ہے،
یہ عام انسان کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کو چھوڑنے کا، اس کو ٹھکرانے کا تصور تک نہ ہو۔ آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ میرے پیغمبر کی بات ہے، میں اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ میں اس کو جھٹلا سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا طریقہ، اس پر پورا چلنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جو باتیں تھیں ان کو سن کر ان سے درگزر کرنے والے بھی تھے، تحمل بھی آپ کے اندر تھا، اور آپ کے اندر برداشت بھی تھی، اور آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی 19-20 کرتا ہے، اس سے درگزر کریں، تحمل اور برداشت نہ چھوڑیں، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور جو مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، لوگوں تک دین کی تعلیم کو پہنچانا اور دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں کردار ادا کرنا، یہ آپ کا مشن تھا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ عالم ہو یا کوئی دین اسلام کی چند باتیں جاننے والا ہے، وہ چند باتیں جاننے والا ان چند باتوں کو اگر آگے پہنچائے گا تو وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال سکتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جو آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر کاربند رہے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے جمعے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔